بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الفطر کے متعلق چند باتیں آپ حضرات سے عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کو سال میں 2 تہوار خوشی منانے کے لیے عطا فرمائے ہیں، اور یہ دونوں تہوار ہر ایک کو اپنی خوشی میں ساجی اور شریک کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کو عطا فرمائے ہیں۔ ایک تو عید الفطر ہے اور دوسرا عید الاضحیٰ۔ رمضان کا مقدس مہینہ جب مسلمان اللہ کی بندگی اور اس کی اطاعت، ذکر، تسبیح اور تلاوت اور خدا بند قدوس کی رضا اور اس کی خوشنودی کو تلاش کرتے ہوئے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنی تمام خواہشات کو اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی مرضی اور اس کی خوشی کو تلاش کرتے ہوئے قربان کر دیتا ہے، اور بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی ان قربانیوں کے نتیجے میں، ان مشقتوں کے نتیجے میں اللہ عز و جل ایمان والوں کو، مسلمانوں کو ایک خوشی کا دن پورے مہینے کے ختم ہونے کے بعد دیتا ہے، جو شوال کی 1 تاریخ کو عید الفطر کے طور پر منایا جاتا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ رمضان کے مقدس مہینے میں زکوٰۃ کا اہتمام کریں۔ اگر اللہ نے انہیں استطاعت دی ہے، طاقت دے رکھی ہے، مال کی اتنا زیادہ دے رکھا ہے کہ وہ شریعت کی نگاہ میں امیر ہیں، تو انہیں اپنے پیسوں کے ذریعے سے دوسرے غریبوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے مسلمانوں پر جو صاحب نصاب ہیں یا جن کے پاس ضرورت سے زیادہ مال ہے، تو انہیں صدقہ فطر بھی دینا چاہیے۔ ان پر صدقہ فطر واجب ہے۔ یہ صدقہ فطر رمضان کے مقدس مہینے میں جو عبادتوں میں کمی، تراویح میں، قیام اللیل میں کوئی کمی رہ جاتی ہے، تو صدقہ فطر ادا کر دینے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کمی کو، اس خلا کو پر کر دیتے ہیں۔ لہٰذا عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے صدقہ فطر کو، یعنی فطرے کو نکال دینا چاہیے، ادا کر دینا چاہیے۔ عید الفطر کے دن جو ہمارے غریب بھائی ہیں، ان کو بھی عید کی خوشی میں شامل کیا جانا چاہیے۔ ان کو صدقہ فطر دے کر ان کو اپنے ساتھ عید کی خوشی میں برابر کا ساجی و شریک کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ عید الفطر سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیں۔ اگر کوئی شخص بھول گیا یا کسی وجہ سے نہیں ادا کر پایا، تو اسے عید الفطر کے بعد بھی دے دینا چاہیے، لیکن بعد میں دینے سے وہ عام صدقہ مراد ہوگا، صدقہ مانا جائے گا، وہ صدقہ فطر نہیں مانا جائے گا۔ خیر، یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ اب ہم آپ کو عید الفطر کی نماز پڑھنے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ عید الفطر کی نماز کس طریقے سے پڑھی جائے گی، اس کا کیا طریقہ ہے۔ سب سے پہلے ایمان والے کو چاہیے کہ جو اچھے کپڑے میسر ہوں، ان اچھے کپڑوں میں خوشبو لگا کر، عطر لگا کر عیدگاہ میں جانا چاہیے۔ لیکن آج کل کے ماحول میں جس طریقے سے جو وبا چل رہی ہے کرونا وائرس کی،
تو عیدگاہ میں یا مسجدوں میں جانے پر پابندی ہے۔ لہٰذا ہمیں گورنمنٹ کے قانون کو، ملک کے قانون کو ماننا چاہیے، اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے، اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ لہٰذا ہمیں اپنے گھروں پر ہی جس طریقے سے ہم جمعے کی نماز پڑھتے ہیں اور اسی طریقے سے عید الفطر کی نماز اپنے گھروں کے اندر ہی پڑھ لیں۔ جو شرائط جمعے کی نماز کے ہیں وہی شرطیں عید الفطر کی نماز کی ہیں، تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ عید الفطر کی نماز گھر کے اندر پڑھی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجدوں میں آیا کرتی تھیں، مصلوں میں بھی جایا کرتی تھیں، یعنی عیدگاہ کے اندر نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتی تھیں۔ لہٰذا اپنی گھروں میں اپنی گھر کی مستورات کے ساتھ، خواتین کے ساتھ آپ عید الفطر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے نیت کریں، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الفطر واجب مع 6 زائد تکبیروں کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اگر امام صاحب کے پیچھے ہوں تو یہ کہہ لیں کہ پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، یہ کہہ کر نیت باندھ لیں۔ اس کے بعد ثنا پڑھیں، ثنا پڑھ کر 2 بار تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک لے جائیں اور چھوڑ دیں۔ تیسری تکبیر جب کہیں تو کانوں تک ہاتھ لے جا کر تیسری تکبیر کہہ کے نیت باندھ لیں۔ پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں، کوئی سورت ملا لیں، پھر باقی نماز جو ہے عام نمازوں کی طرح پوری کریں۔ جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو الحمد شریف پڑھنے کے بعد کوئی سورت ملائیں، پھر سورت ملانے کے بعد اور رکوع سے پہلے 4 تکبیر کہی جاتی ہیں۔ 3 تکبیر جب کہیں تو ہاتھوں کو کانوں تک لے جا کر چھوڑ دیں۔ چوتھی تکبیر جب کہیں تو تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں۔ باقی نماز عام نمازوں کی طرح پوری کریں۔ ہم اس کو پریکٹیکلی دکھا رہے ہیں، پریکٹیکلی آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نماز عید الفطر کی پڑھیں گے۔ اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ الله أكبر، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمده، الله أكبر، سبحان ربي، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب نماز کے بعد پھر دعا کر لیں. دعا کے بعد تب خطبہ، پھر خطبہ سن کر کے تبھی سب لوگ اپنے اپنے مکانوں اپنے گھروں کی طرف جائیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کریں اور سب کو کوشش یہ کریں کہ اپنے گھر میں مدعو کریں اور خصوصاً غریبوں کا خیال رکھیں، کیونکہ یہ خوشی کا دن ہے. آج کے دن کوئی بھی محروم نہ رہنے پائے، دکھی نہ رہنے پائے. یہی ہمارے اسلام کی خاصیت ہے، یہی ہمارے اسلام کی خوبی ہے. اس اسلام کے پیغام کو، محبت کے پیام کو دنیا کے ایک ایک فرد، ایک ایک بشر تک پہنچانے کی کوشش کریں. اور آج کے دن کیا انسان، کیا حیوان، کیا چرند، کیا پرند، سب کے ساتھ اچھا سلوک کریں، سب کو اپنی خوشیوں میں شریک کرنے کی کوشش کریں، سعی کریں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.